اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ تنوین کہتے کس کو ہیں اور تنوین کی کتنی اقسام ہیں، اور خاص طور سے عربی زبان میں اس کی ایک بحث ہے موانع تنوین، یعنی کتنی چیزیں ایسی ہیں جو تنوین کو آنے سے روکتی ہیں، کتنے مقامات ایسے ہیں جہاں تنوین نہیں آتی۔ یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ اسی ایک ویڈیو میں ہم سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تنوین کہتے ہیں کلمے کے آخر میں، کسی بھی لفظ کے آخر میں دو زبر، دو زیر یا دو پیش کا آنا۔ یہ جو دو زبر، دو زیر، دو پیش ہوتا ہے اس کو تنوین کہتے ہیں۔ جیسے قلم، کتاب، قلمن، کتابن، قلمن، کتابن، یہ جو دو زبر، دو زیر، دو پیش ان کے آخر میں آ رہا ہے اس کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، تنوین تمکن۔ اس تنوین کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی کسی لفظ پر یہ تنوین آنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ لفظ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو ایک ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ سمجھا چکا ہوں۔ دوسری قسم ہے تنوین تنکیر۔ یہ وہ تنوین ہوتی ہے جو اس معنی کو بتاتی ہے کہ معنی کے اندر اب جو خصوص تھا، ایک خاصیت، ایک خاص پہلو مد نظر تھا، اب وہ نہیں ہے، اب معنی کے اندر عموم آ چکا ہے۔ جیسے صح ایک لفظ ہے عربی زبان کا، اس کا اردو ترجمہ ہے آپ چپ ہو جاؤ، یعنی ابھی آپ چپ ہو جاؤ۔ تو یہ چپ ہونے کا جو ہم حکم دے رہے ہیں وہ موجودہ وقت کے ساتھ خاص تھا۔ اگر اس صح کو صحن کر دیں، صحن عربی زبان کے اعتبار سے، تو اس صحن کا مطلب یہ ہوگا کہ کبھی تو چپ ہو جایا کرو۔ یعنی اگر ہمیں کسی کو فوری طور پہ چپ کرانا ہو تو ہم اس کو کہیں گے صح یا اسکت، لیکن اگر ہمیں اس کے یہ کہنا ہو بیزار ہو کر کہ یار آپ تو بولتے رہتے ہو، کبھی تو چپ ہو جایا کرو، تو ہم اس کو کہتے ہیں صحن۔ یہ جو صحن کے آخر میں تنوین ہے اس کا نام ہے تنوین تنکیر۔ تنوین کی تیسری قسم ہے تنوین عوض۔ وہ تنوین جو مضاف الیہ کے عوض میں آتی ہے، یعنی مضاف اور مضاف الیہ کا پورا مرکب اضافی تھا، اس میں سے مضاف الیہ کو گرا کر اس کی جگہ تنوین لے آئے۔ جیسے کل واحد کا مطلب ہے ہر ایک، اس میں واحد جو ہے اس کا مضاف الیہ ہے، لیکن اگر کسی عبارت میں صرف کلن کہہ دیا جائے تو یہاں تنوین جو ہے اس واحد مضاف الیہ کا عوض ہوتی ہے۔ اور اس کی ایک مثال ہے یوم اذن۔ اذ پر جو تنوین آ رہی ہے یہ آگے پورا اس کا محذوف نکلے گا، یوم اذ کان کذا، یعنی اس دن، جس دن جب کہ ایسا ہوا تھا۔ تو اب پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس دن، یوم اذن، اس دن۔ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا جو بتا رہے ہیں اس دن کی بات چل رہی ہے۔ تو اذن پر جو تنوین ہے آگے پوری جو عبارت اس کا مضاف الیہ ہے اس کے عوض میں ہے۔ تنوین کی چوتھی قسم ہے تنوین مقابلہ۔ یہ وہ تنوین ہے جو جمع مؤنث سالم کے اوپر آتی ہے۔ مسلمتن کی جمع ہے مسلماتن، اس مسلماتن پر جو تنوین آ رہی ہے یہ تنوین مقابلہ ہے، یعنی یہ کسی کے مقابلے میں آ رہی ہے۔ اور وہ مقابلہ کس سے ہے؟ مسلمین، جو کہ جمع مذکر سالم تھا اور اس کا جو نون تھا اس نون کے مقابلے میں یہاں پر تنوین آ رہی ہے۔ تنوین کی 5ویں قسم ہے تنوین ترنم۔ یہ وہ تنوین ہوتی ہے جو کسی بھی مصرعے کے آخر میں سر پیدا کرنے کے لیے آتی ہے، ایک لذت آتی ہے اس کے اندر، پڑھنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہ مصرعے کے آخر میں، شعر کے آخر میں کوئی بھی لفظ، خواہ وہ اسم ہو، فعل ہو، حرف ہو، اس کے آخر میں تنوین یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش موقع کی مناسبت سے لگا دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ بات رہ گئی کہ کن مواقع پر تنوین نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا محمد، محمدن، محمدن پہ تنوین ہے، احمد، احمدہ، احمدی پہ تنوین نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات جان لے کہ 5 مواقع ایسے ہیں، یعنی تنوین کے جو مانع ہے وہ 5 ہیں۔ نمبر 1، کسی لفظ پر الف لام داخل ہو جائے تو اس پر تنوین نہیں آتی، جیسے الرجل۔ اب رجل تھا، الف لام لگنے سے الرجل ہوگا، الرجل کہنا غلط ہے۔ دوسری جگہ جو تنوین نہیں آتی وہ ہے مضاف ہونا۔ غلام
زیدن، کتاب زیدن، یہ جو کتاب اور غلام ہے یہ مضاف ہے، اس پر تنوین نہیں آتی کبھی بھی۔ اور تنوین کے موانع تنوین میں سے تیسرا معنی ہے کسی بھی لفظ کا غیر منصرف ہونا، جیسے احمد۔ تو ہم نے غیر منصرف کی پوری بحث الحمدللہ پڑھ لی ہے۔ اور چوتھی چیز جو تنوین سے رکاوٹ ہوتی ہے وہ ہے کسی لفظ کا مبنی ہونا۔ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں دیکھ لیں، آپ کو کہیں بھی تنوین نظر نہیں آئے گی۔ پانچواں معنی تنوین کا یہ ہے کہ علم کا ایسے ابن یا ابنتن سے موصوف ہونا جو ایک اور علم کی طرف مضاف ہو رہا ہو، جیسے زید بن بکر، زید ایک علم ہے، بکر بھی ایک علم ہے، اور بیچ میں بن آ رہا ہے، بن کا مطلب ہے بیٹا، زید جو کہ بکر کا بیٹا ہے، تو اب زید پر تنوین کا نہ لانا درست ہے، تو یہ بھی ایک مانع تنوین شمار کیا جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تھوڑی سی مشکل ضرور ہے۔ عربی گرامر سیکھنے کے لیے، قرآن کریم کو مکمل طور پر سیکھتے رہنے کے لیے، اور نماز کو سیکھتے رہنے کے لیے کہ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کر رہے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں الحمدللہ ایسی ویڈیوز وقتاً فوقتاً لاتا رہتا ہوں جو ہمیں عربی سکھائے، قرآن سکھائے، نماز سکھائے۔